پاکیزگی کا اسلام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، بغیر پاکی کے آدمی کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا، نہ کوئی اور عبادت قبول ہوگی۔ جب اللہ نے نبی پر دوسری وحی نازل کی، پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، دوسری وحی نازل ہو رہی ہے اور نبی سے کہا جا رہا ہے اے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیے۔ اسلام کے اندر پاکیزگی کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن افسوس مسلمان آج وہ خوبی جو اسلام نے ہم کو عطا کی تھی، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کبھی بھی دیکھتے ہیں نماز کیا نہیں، میں طہارت سے نہیں ہوں، ناپاک ہوں، فلاں ہوں۔ کتنے بڑے شرم کی بات ہے۔ پاکیزگی کو اختیار کریں، اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص ناپاکی کو اختیار کرتا ہے، ناپاکی سے نہیں بچتا ہے، اس کے لیے بڑی سخت سزا بھی اسلام نے سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ الطہور مفتاح الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نماز کی کنجی ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو۔ تو نماز کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے پاکیزگی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی ایک حدیث الطہور شطر الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث بیان فرمائی کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ کتنی چھوٹی حدیث ہے، دیکھنے میں سننے میں بہت چھوٹی نظر آ رہی، لیکن اس کی اتنی گہرائی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہرائی کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی۔ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی، طہارت، پاکیزگی کو نبی نے دین کا آدھا حصہ قرار دیا، کہا کہ آدھا ایمان ہے تمہارا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حدیث چھوٹی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر کتنا وزن ہے کہ نبی نے کہا کہ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو کیا ہم اس حدیث کے اوپر غور کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھا۔ دیکھنے میں الفاظ بہت ہی مختصر ہیں، ارے پاکیزگی نہیں، پاکیزگی کا اسلام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، بغیر پاکی کے کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، بغیر پاکی کے آدمی کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا، نہ کوئی اور عبادت قبول ہوگی۔ اتنا گہرا تعلق ہے پاکی کا عبادتوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاکیزگی کی اہمیت بتاتے ہوئے جب اللہ نے نبی پر دوسری وحی نازل کی، پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، اے نبی پڑھیے، آپ پڑھنے کا حکم دیا گیا نبی کو۔ اب یہ دوسری وحی نازل ہو رہی اللہ کے نبی پر، آپ کو نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا گیا، زکوٰۃ کا نہیں دیا گیا، حج کا نہیں دیا گیا، کسی اور گناہ سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسری وحی نازل ہو رہی ہے اور نبی سے کہا جا رہا ہے، اے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ کتنی اہم بات ہے، دیکھنے میں چھوٹی نظر آ رہی، لیکن اس کا مطلب، اس کا معنی بہت گہرا ہے۔ اسلام کا پاکیزگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ناپاکی سے اسلام بہت دور ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، جو شعار مسلمانوں کا ہونا چاہیے آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، پاکیزگی کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج سب سے زیادہ پورے دنیا کے اندر پاکیزگی کے اندر پیچھے رہنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی نظر آتی، جبکہ سب سے زیادہ پاکیزگی کا حکم اسلام میں دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، روزانہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے محلوں کے اندر غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں روزانہ صبح میں اٹھ کر کے لوگ پہلے اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، گھروں کے سامنے جھاڑتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ لیں آپ۔ اب ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کے سامنے ہم دیکھ لیں کہ کون نکل کر کے باہر جھاڑتا ہے کہیں؟ پھر شام ہوتی ہے تو غیر مسلم عورتوں کو آپ دیکھیں گے اپنے گھروں کے سامنے کچرا جھاڑ رہی ہوں گی، پانی چھینک رہی ہوں گی۔ دن میں 2 مرتبہ صرف اپنے گھر کے سامنے کی لوگ صفائی کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے صفائی کا حکم دیا، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، غیروں نے اس کو اپنا لیا۔ بہرحال چونکہ وقت مختصر سا ہے، بڑی مسائل اس پاکیزگی کے ساتھ ہیں، میں اس سلسلے میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ مسائل عورتوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، اور یہ بڑے گہرے مسائل ہیں۔ میں نے بڑے ہی دل کو مضبوط کر کے یہ عنوان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی اہمیت تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔
کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ گندگی کو پاکی کو چھوڑ کر کے ناپاکی کو چھوڑ کر کے پاکی کو اختیار نہ کر لے۔ سب سے پہلی ناپاکی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے شرک سے، جو شرک کے جتنے بھی گناہ ہیں، بدعات خرافات ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر، غلط عقیدوں کو چھوڑ کر کے اسلام میں آئے۔ یہ سب سے پہلے انسان کی روحانی پاکی ہے۔ دوسری، جسمانی پاکی بھی اسلام کے اندر ضروری ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جاؤ پانی اور بیر کے پتوں سے غسل کر کے وہ میرے پاس آؤ۔ صحابی رسول کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں اسلام کو قبول کرنے کے ارادے سے آیا تو اللہ کے رسول نے مجھے پہلے غسل کرنے کا حکم دیا، پاک صاف ہو کر آنے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے غسل کیا جائے۔ اور دوسری حدیث حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو قبول کرنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فلاں باغ میں جا کر کے غسل کر کے آؤں۔ تو کہتے ہیں میں فلاں باغ میں گیا اور غسل کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا پاکیزگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ صرف اسلام روحانی پاکی نہیں چاہتا، ناپاکی کو دور کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے جسمانی پاکی بھی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو پہلے غسل کر کے آؤ۔ ایک مسئلہ۔ دوسری چیز ہے کہ آپ اسلام میں آ گئے تو اب آپ کو نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کا پاکی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی شخص کی پاکیزگی نہیں، اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل الصلاة بغیر طہور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نماز کے لیے آئے، کہتے ہیں بھائی طہارت سے نہیں ہوں۔ افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں میں طہارت سے نہیں ہوں۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ طہارت کا نماز کے لیے ہونا ضروری ہے۔ الطہور مفتاح الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نماز کی کنجی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو میں کیا کرتے ہیں؟ وضو بھی کیا ہے؟ آپ پانی سے اپنے پیروں کو، ہاتھوں کو، چہروں کو دھوتے ہیں، پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، تو پاکیزگی کا ہونا گویا کہ نماز کی قبولیت ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو۔ تو نماز کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے پاکیزگی۔ تو پہلی چیز اسلام کی اندر پاکی کی اہمیت یہ ہے کہ بغیر پاکی کے اسلام میں آدمی داخل نہیں ہو سک رہا ہے، اور دوسرا بغیر پاکی کے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز، اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے، یہ کچھ مسائل ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کو احتلام ہو جائے، یا کوئی مرد یا اسی کے ساتھ کوئی عورت حیض و نفاس کے ایام میں ہو، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پاکیزگی کے اندر نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، وہ جو ناپاک ہو چکا تھا، اسے احتلام ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ پہلے غسل کر کے آؤ۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے، احتلام ہو جائے یا کوئی حیض و نفاس کی حالت میں ہے تو انہیں پہلے غسل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دو تین مسئلے میں آپ کو یہاں بتا دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی ناپاک ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اسے کوئی عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ مرد کو ایک جگہ پر اجازت ہے، عورت کو 3 جگہوں پر اجازت ہے۔ ناپاکی کی حالت میں عورتوں کو 3 جگہوں پر اجازت ہے کہ وہ عبادت کر سکتی ہیں وہ، اور مرد کو ایک جگہ پر اجازت ہے۔ یہ مسائل ہیں، میں اس کو آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ خطبے کا مقصد صرف سیرت پیش کرنا نہیں ہے، ان مسائل کو بھی آپ کو سمجھانا ہے۔ مرد اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے نماز نہیں، اس کے لیے روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی، حج نہیں، کوئی بھی عبادت نہیں۔ ایک جگہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ آدمی بغیر پاکی اختیار کیے کہ اس عبادت کو کر سکتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ نہیں ہوگا آپ کو، ہم اور آپ کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ وہ ہے سحری۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے یا بیوی سے ہم بستری کر لے تو سحری کا وقت ہو جائے تو آدمی بغیر غسل کیے کہ سحری کر سکتا ہے۔ سحری ہونے کے بعد فجر کی نماز کو جانے سے پہلے غسل کر کے جائے۔ تو مرد کے لیے ایک جگہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو ایسی حالت میں سحری کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اگر انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے تو وہ اس کو سمجھ لیں، غسل کر کے ہی سحری کرنا ضروری نہیں ہے، آپ سحری کر لیں بعد میں جا کر کے غسل۔ عورت کو 3 جگہوں پر اجازت دی گئی۔ نمبر 1، اگر عورتیں بھی اس وجہ سے، ہم بستری کی وجہ سے اگر ناپاک ہیں تو پہلے وہ سحری کر لیں بعد میں غسل کر سکتی ہیں۔ اگر وقت ہے غسل کرنے کا تو کر لیں، بعد میں سحری کریں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے تو آپ سحری کر لیں گے بعد میں جا کر کے غسل کریں گے۔ ایک جگہ اجازت۔ دوسری اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت حج پر جائے تو حج کے وقت صرف طواف کو چھوڑ کر کے باقی حج کے جتنے ارکان ہیں وہ تمام ارکان عورت ادا کر سکتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض آ جائے، نفاس ہو جائے، تو ناپاکی کی حالت میں ہو تو ایسی عورتوں کے لیے طواف چھوڑ کر کے باقی جتنے حج کے ارکان ہیں وہ سب کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں حج پر گئی تو میں ناپاک ہو گئی، تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف طواف کو چھوڑ کر باقی جتنے حج کے ارکان ہیں ان تمام کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو میں نے وہ تمام ارکان ادا کر لیے، بعد میں جب پاک ہو گئی تو غسل کرنے کے بعد میں نے پھر طواف کیا۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ہے، عورت کو تیسری عبادت کا ناپاکی کی حالت میں اجازت دی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھ سکتی ہیں، قرآن کو چھو سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کئی عورتیں، کئی لڑکیاں ناپاکی کی حالت میں بھی دستانے، شرط ہے دستانے پہن کر کے وہ قرآن کو پکڑ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جو ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو، کسی کو نہیں معلوم ہو، تو اس لیے میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مناسب سمجھا کہ یہ آپ کو مسائل بتا دیے جائیں۔ مرد کے لیے صرف ایک جگہ اجازت ہے سحری میں، عورتوں کے لیے 3 جگہ اجازت ہے۔ وہ ایک ہے سحری کے وقت میں، دوسرا طواف کو چھوڑ کر باقی حج کے جتنے ارکان ہیں وہ سب کر سکتی ہیں، اور تیسرا ہے قرآن کا پڑھنا۔ تو ناپاکی کی حالت میں بھی عورتیں قرآن کو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کو چھو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں دستانے ہوں۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ تو اسلام کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اور ایک تیسرا مسئلہ، تیسری بات جو اہمیت کی حامل ہے، جسے بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، حالانکہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں
عورت سے ہم بستری کرنا اسلام نے حرام قرار دیا، منع کیا گیا۔ پاکی کی اسلام کے اندر اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں بتا دیا طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، ایسے ہی نہیں بتا دیا، اس کے بڑے بڑے گہرے مسائل ہیں۔ آدھا ایمان قرار دیا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہی اس کی گہرائی ہے۔ کوئی بھی مرد اپنے بیوی سے ناپاکی کی حالت میں ملنا اسلام میں اللہ نے حرام قرار دیا، منع کیا گیا۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ عورتیں جب ناپاک ہوں تو ناپاکی کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ بعض مرتبہ اسے دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض نوجوان حالت حیض میں بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں ہوں تو عورتوں کے قریب جانے سے منع کیا گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ عورتیں جب ناپاک ہوں تو ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اگر کوئی جاتا ہے ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کام کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس حدیث کو سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے حالت حیض میں یا نفاس میں ہم بستری کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ فائن ڈالی گئی ہے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کتنا؟ 1 دینار۔ اب یہ الگ الگ حالات کے حساب سے ہے، میں 1 ہی دینار کے حساب سے آپ کو موٹے انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اسے 1 دینار کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 1 دینار کتنی رقم ہوگی آج؟ 1 دینار سعودیہ کے حساب سے 40 ریال کے برابر ہے۔ سعودیہ کے 40 ریال کے برابر ہے، اور سعودی کے 40 ریال یہاں پر ہندوستان میں 920 روپے ہوتے ہیں۔ 23 روپے کے حساب سے اگر آج کا حساب ڈال لیں تو گویا کہ اگر کوئی شخص ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے، اسلام نے پاکی میں اختیار کرنے کا حکم دیا، ناپاکی سے بچنے کا حکم دیا، لیکن ناپاکی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے کہ کم سے کم 1000 روپے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا پڑے گا۔ یہ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں مولوی صاحب یہ مسائل کیوں بیان کر رہے ہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے مسائل معلوم نہیں، بہت سے لوگوں کے مسائل معلوم نہیں۔ پاکیزگی اور ناپاکیزگی کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس حدیث کو ہم نے صرف کیا سمجھایا، طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ بھئی اچھا وضو کرنا، ہمیشہ غسل سے رہنا، یہ مطلب سمجھا ہے۔ یہ تمام اسی کے ضمن میں تمام باتیں آتی ہیں۔ اور یاد رکھیں پاکی کی اسلام کے اندر اتنی اہمیت ہے، اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا۔ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینے کا بھی حکم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دل میں جب آیا جب بیوی کو طلاق دے دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب چاہے آپ طلاق دے دیں، اسلام نے رول ریگولیشن سب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک رول بتایا گیا، قانون بتایا گیا کہ عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہو تو طلاق دینا منع ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول، میرے بیٹے نے
اپنی بیوی کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دی ہے، اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے، آپ غصہ ہو گئے، آپ نے بڑے غصے کے اندر فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع ہو جائے، اور جب اس کی بیوی پاک ہو جائے تو پھر اسے طلاق دے۔ تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کا پاکیزگی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکیزگی کا اسلام کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کا تعلق اتنا ہی گہرا ہے۔ ہم اور آپ غور نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس آدمی کو اس وقت تک نہیں دفناتے جب تک کہ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، اور کسی آدمی کی جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک کہ اسے غسل دے کر کے، نہلا دھلا کر کے، کفن پہنا کر کے تیار نہ کر دیا جائے۔ اسلام کا پاکیزگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک شخص انتقال بھی کرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اسے جاتے ہوئے غسل کرانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کے بارے میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر تمام علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے، اور کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جتنے زندہ مسلمان ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ اس میت کو غسل دے کر کے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے اور اس کی تدفین کی جائے۔ کس پر واجب ہے؟ زندوں پر واجب ہے کہ میت کا غسل دیں، میت کو پاک کریں۔ اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے پاکیزگی کے ساتھ۔ اگر کوئی انتقال بھی کرتا ہے تو بغیر غسل کے اسے دفنانا جائز نہیں ہے۔ البتہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے جنازے ایسے، چونکہ قانون لاگو کر دیا گیا تھا، مجبوری کی حالت میں کئی جنازوں کو بغیر غسل کے نماز جنازہ دور سے کھڑے ہو کر پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ لیکن زندوں پر واجب ہے کہ غسل دے کر اس کو دفنائیں، اور یہ اسلام کا اتنا بہترین نظام ہے، دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ پاکیزگی کی تعلیم نہیں ملتی۔ اسلام کے اندر پاکیزگی کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن افسوس مسلمان آج وہ خوبی جو اسلام نے ہم کو عطا کی تھی، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کبھی بھی دیکھتے نماز کیا نہیں، میں طہارت سے نہیں ہوں، ناپاک ہوں، فلاں ہوں۔ کتنے بڑے شرم کی بات ہے۔ پاکیزگی کو اختیار کریں، اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص ناپاکی کو اختیار کرتا ہے، ناپاکی سے نہیں بچتا ہے، اس کے لیے بڑی سخت سزا بھی اسلام نے سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں 2 خبریں تھیں، اور ان 2 خبروں کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان 2 خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، چھوٹے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس خبر میں ایک آدمی وہ ہے جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے پیروں پر چھینٹے پڑتے تھے تو اس سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر! جو لوگ ناپاکی سے نہیں بچتے ہیں ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔ کل قیامت کے دن، قیامت میں چھوڑیے، دنیا سے نکلنے کے بعد جب وہ قبر میں داخل ہوگا تو اس کو اس کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، صرف اس کا ایک گناہ یہ تھا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا۔
اور دوسرا شخص وہ تھا جو لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی کو توڑا، آپ نے 2 حصے کیے اور اس خبر پر اور ایک خبر پر لگا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک خبر پر آپ نے ایک ڈالی لگا دی، دوسرے ڈالی کو آپ نے دوسرے خبر پر لگا دی، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک یہ درخت سرسبز و شاداب ہوں گے، ہرے بھرے رہیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان خبر والوں کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا، اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ ان خبر میں والوں میں سے ایک کو صرف اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ناپاک جو چیزیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں، گندگیوں سے بچنے کی کوشش کریں، پاکیزگی کو اختیار کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، الطہور شطر الایمان، لوگوں پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناپاکی سے، گندگی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو، کسی کو نہیں آیا ہو، لیکن چونکہ کچھ ایسے مسائل تھے، بہت سے لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حدیث کو لا کر کے ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ مسئلے معلوم نہ ہوں تو ان کو معلوم ہو جائیں۔ اس لیے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو جاننے کی، اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف علیم رب حلیم۔